بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کارناموں سے پر ہے۔ چند کارنامے ملاحظہ فرمائیے۔ عبیدی حکومت جو فاطمی خلافت کے نام سے مشہور ہے، دراصل باطنیوں، شیعوں اور اسماعیلیوں کا ایک ظالمانہ اور استبدادی اقتدار تھا جو اہل اسلام پر 299 ہجری تک پورے 268 برس مسلط رہا۔ سلطان رحمہ اللہ کا یہ کارنامہ ہے کہ اس نے اس استبداد کا اتصال کیا۔ عبیدی حکومت کی مسلط کی ہوئی بلاؤں میں سے ایک بلا شام و فلسطین اور جزیرہ میں چند مسلط سلطنتوں کا قیام تھا۔ عبیدی عیش و عشرت میں بیٹھا ہے اور عیسائی مسلط ہوتے رہے، حتیٰ کہ بیت المقدس بھی انہوں نے چھین لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں کی ایک معمولی سی اللہ نامی سلطنت کے علاوہ سب کا استحصال کر دیا اور مسلم سلطنت کو مستحکم سے مستحکم تحکم اور دوسو وسیع کیا۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا زبردست اور رہتی دنیا تک یاد رہنے والا کارنامہ یہ ہے کہ بیت المقدس کو عیسائیوں کے تسلط سے 583 ہجری میں آزاد کرایا، جو 90 برس سے ان کے تسلط میں تھا اور مسلمان ظلم و بربریت کا شکار تھے۔ باطنیوں اور اسماعیلیوں کے تسلط سے نجات ملی تو قرآن و سنت اور اسلامی علوم و فنون کا احیاء ہوا، علم و دانش کے خشک سوتے پھر سے جاری ہوئے، مدارس قائم ہو گئے، علمی و عملی زندگی میں پھر بہار آئی، شیخ الاسلام عز الدین بن عبدالسلام جیسے حق گو اور بے باک مصلح پیدا ہوئے۔ یہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے۔ سلطان رحمہ اللہ نے قیصر، فیڈرک، شاہ انگلستان، شاہ فرانس، شاہ صقلیہ، آسٹریلیا کا لیوپولڈ، برگنڈی کا ڈیوک، فلانڈ کا کاؤنٹ وغیرہ یورپ کی متحدہ مسیحی یلغاروں کا تنہا مقابلہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کی دھاک ایک بار پھر دنیا والوں پر بٹھا دی۔ لین پول لکھتا ہے، تیسری صلیبی جنگ میں تمام مسیحی دنیا کی مجموعی طاقت مقابلہ کرنے آئی، مگر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طاقت اور قوت کو ٹس سے مس نہ کر سکی۔ اتحاد بین المسلمین بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کارنامہ ہے۔ چنانچہ کرد، ترکمان، عرب، مصری سب مسلمان سلطان کے خادم تھے اور طلبی کا اشارہ پاتے ہی حاضر ہو جاتے تھے۔ حالانکہ ان کی نسل و قوم جدا تھی، ان کے قبائلی غرور اور قومی چشمکوں کے باوجود سلطان رحمہ اللہ کے جہاد فی سبیل اللہ کے جذبہ نے ان میں بھی یہی جذبہ ابھار دیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مسیحی مصنف لکھتا ہے، جس طرح 1187 میں پہلی مرتبہ خدا کی راہ میں کام کرنے کو انہیں طلب کیا تھا، اسی طرح آخر تک راہ خدا میں کرتے رہے۔ اس تمام زمانہ میں نہ تو سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی صوبہ اس سے منحرف ہوا اور نہ کسی ماتحت سردار یا باج گزار ریاست نے اس سے بغاوت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شعوریت کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ مجلس حرب قائم تھی جو معاملات جنگ میں مشورہ دیتی تھی، حتیٰ کہ سلطان رحمہ اللہ کی صحیح رائے پر مجلس کی غلط رائے بھی حاوی ہو جاتی تھی۔ تب بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مجلس کی رائے پر عمل کرتا تھا۔ غرض یہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے روح جہاد کو زندہ کیا اور اسلام کو صرف مذہب بننے سے بچایا اور دین کی جامعیت کو عملاً ثابت کیا۔ جب حیات مستعار کے دن پورے ہو گئے تو سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صفر کے 579 کو علالت کے 12ویں دن سحر کے وقت 57 سال کی عمر میں اپنے رب کی حضور سرخ روح ہوئے اور اس دنیا کو خیر آباد کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل علمی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔